وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف ڈالیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 84 یعنی 84 تک کا درس ہو چکا ہے، 83 تک کا درس۔ اس میں آخری حصہ ہے جو گزشتہ درس میں بھی تلاوت کیا گیا اور آج بھی تلاوت کیا گیا ہے۔ رمضان المحترم سے پہلے اب غالباً ایک سنڈے ہمارے پاس باقی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہم سب تیاری میں جڑے ہوں گے، لیکن خاص بات جو رمضان کی تیاریوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ رمضان روزہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کو روزہ کا حکم دیا گیا ہے۔ افطاری اور سحری کا اگر حکم بھی دیا گیا ہے تو روزے کی تکمیل کے لیے دیا گیا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو ماہ رمضان پائے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے روزہ رکھے۔ اسی طرح جو روزہ رکھ لے تو روزہ کو پورا کرنے کے لیے افطاری کرے یا کھانا کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا پینا یہ مین چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ مین چیز ہے۔ اسی لیے رمضان المحترم میں افطاری کے بعد جو سحری تک، فجر کی نماز سے پہلے تک آپ کھاتی پیتی ہیں تو یہ کھانے پینے کا لحاظ اللہ پاک نہیں فرماتا، بلکہ اسے بھی روزے میں کون کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پورے مہینے کا روزہ، اور ظاہر ہے وہ صرف مہینہ دن سے تو نہیں بنتا، اور رات سے بھی تو بنتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہی ہیں، افطاری کر رہی ہیں، جتنی بھی رات بھر آپ نے کھائے پیے ہیں اس کو بھی روزے میں کون کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے نزدیک مین جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ نام ہے بھوکے رہنے کا۔ مین چیز ہے روزہ، کھانا پینا مین چیز ہے نہیں۔ بس اسی نقطے کو مجھے ابھارنا ہے، اور آپ اس پر زیادہ عمل بھی کر سکتی ہیں اور عمل کروا بھی سکتی ہیں، کیونکہ آپ ہی ہوم منسٹر ہیں۔ آپ نے اگر اس پر احساس ذمہ داری کے ساتھ
عمل کیا تو الحمدللہ ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی عمل کریں گے۔ اس روزے کی جو اسٹرانگنس ہے توحیدی اعتبار سے بھوکے رہنے کا کانسیپٹ ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ بھوکے رہنے کے کانسیپٹ کو کھانے کے اہتمام میں ایسا بدل دیا گیا ہے کہ وہ ختم ہی ہو گیا ہے جو روح روزہ تھا۔ وہ روزہ کی جو روح تھی، روزہ کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ روزہ کا مقصد تھا فزیکلی طور پر پریپیئر کرنا، ریفریش کرنا آپ کو۔ لیکن سچ کہوں کہ رمضان المحترم میں جتنا کھاتے غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے۔ ایک دم کھل کر کہہ رہا ہوں، جتنا اچھا اور جتنا کھاتے، کوانٹٹی بھی بول رہا ہوں کوالٹی بھی بول رہا ہوں، جتنا اچھا اور جتنا کھاتے غیر رمضان میں نہیں کھاتے۔ تو یہ کھانے پینے کی جو اہتمامات ہے، ہم اس پر آپ کو نکیل نہیں کس رہے ہیں، مقصد روزہ کے خلاف ضرور بولیں گے۔ روزہ کا مقصد ہے بھوکا رہنا۔ آپ بھی جانتی ہیں، بڑے تو خیر بولتے نہیں، لیکن چھوٹی جو بچیاں ہیں، ذرا سی اگر بھوک لگی ہوئی ہو اور دیر ہو جائے، پتہ نہیں ممی کو کتنے اچھے جملے سب بولے جاتے ہیں، ممی یہ دوڑ رہا وہ دوڑ رہا جلدی لاؤ، ایسا۔ اور اندر اندر اللہ اللہ بھی خوب نکلتا، یا اللہ کب آتا کہ کب آتا۔ یعنی بھوکے رہنے کے بعد جو اٹریکشن ہوتا، بھوکے رہنے کے بعد جو ایک کشش آپ پیدا ہوتی، بھوکے رہنے کے بعد جو ایک توجہ کا کانسیپٹ آتا، وہ کھانے پینے میں نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ کھا لیں تو پھر اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یا تو آپ واک کرنا پڑتا یا پھر دوائی کھانی پڑتی۔ بھوکے رہنے کے بعد کوئی دوائی کا کانسیپٹ نہیں ہے، بس اللہ اللہ آتا آپ کے منہ پہ۔ بھوکے رہنے والے زیادہ اللہ کو یاد کرتے۔ اسی لیے سنت نبوی میں سے ہے کہ کھانا ایک دو لقمہ کم کھایا کرو تاکہ کھانا تم پر حاوی نہ ہو، تم کھانے پر حاوی رہو۔ اور کھانا حاوی کا مطلب کیا ہے؟ ڈکار آنا۔ وہ شخص میدان محشر میں بھوکا اٹھایا جائے گا جو دنیا میں اتنا کھایا ہو کہ ڈکار لیتا ہو۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس جو آج کی یہ درس اور آنے والے درس میں یہ خاص طور سے ہم اس کو جتنا پھیلائیں، آپ افطاری کے اہتمام میں اپنے آپ کو اتنا بیزی نہ کر دینا کہ مقصد رمضان ہی ختم ہو جائے، مقصد روزہ ہی ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 157 تک آپ بھی اسٹڈی کیجئے گا، ان میں پورے کا آپ کو یہی خلاصہ ملے گا کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں قرآن کا کانسیپٹ، اور جو کانسیپٹ ہے وہ ہم رکھ ہی نہیں۔ روزہ کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آنا ہے، یہ ہے مقصد روزہ۔ تمہارا جو نفس ہے، الٹے پلٹے جو کھا لیے ہیں 365 دن میں، 335 دن تک، وہ جو الٹے پلٹے کھائے ہیں نا، وہ سارے الٹے پلٹے کو الٹیاں کرنے کا زمانہ ہے، ختم کرنے کا، پھینکنے کا زمانہ ہے، ریفریش کرنے کا زمانہ ہے۔ تمہارے جسم کو صفائی ظاہری طور پر کرنے کا وقت ہے یا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے۔ اب کیسا پرہیزگاری آتی؟ بھوکے رہنے میں کون سی پرہیزگاری ہے؟ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، مطلب تم بھوکے رہو متقی بن جاؤ۔ یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ مراد یہی ہے کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ اب آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم لوگ جب مدرسوں میں پڑھتے تھے اور کبھی نیند آ گئی اور کینٹین میں کھانا لینے میں بھول چوک ہو گئی تو سوچئے اس دن کتنا روتے تھے۔ اب کیسا کیا ہوتا، کیسا ہوتا؟ اب ہم
अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर में जब पढ़ते थे, अब खाना किसी दिन नहीं ले सके तो अब आप सोचिए कितना रोते थे, या अल्लाह अब क्या करना, कैसा करना, क्या करना, कुछ भी करके बस तकिया उकिया पेट के अंदर रखकर सो जाते थे। मैं इससे एक नुक्ता दे रहा हूं कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह ज्यादा याद, अल्लाह की तरफ तवज्जो ज्यादा होती, और जहां अल्लाह की तरफ तवज्जो हुई यही तो तकवा है। और उसी को अल्लाह पाक ने कहा है तुम पर रोजे इसलिए फर्ज है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए। लेकिन आज मैं अभी जो कहा ना कि गर्मी आ गई, ये गर्मी मुझे लग रहा है कि हैदराबाद में ये हरीसों के चूल्हे जो पड़ रहे हैं ना, कहीं उसकी वजह से तो गर्मी नहीं शुरू हो गई। आप जरा समझिए इसको, असर शुरू होता और असर के बाद से लेके मगरिब तक का जो वक्त है वो सिर्फ शिकोड़ियों की तैयारियों में रह जाता, इफ्तारी के एहतमाम में खत्म हो जाता। ये नहीं आया, वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, इतना कबाब तैयार नहीं है, ये तरबूज नहीं आया, वो खजूरा नहीं। अरे अब आप ये बताइए, ये हराम, और मतलब ये कि मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मकसद है रोजे का वो एंडिंग के वक्त में ज्यादा एहतमाम करने का है। क्यों, आपको बताऊं एक हदीस पाक से, मजीद मैं रमजान में वजाहत करूंगा कि इफ्तारी के वक्त अल्लाह इतना खुश होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोजा जब खोलता है या खोलती है, यानी इफ्तारी करने का वक्त जब होता, तो इफ्तारी करने वाले को नहीं फरमाया बल्कि रोजादारों को दो खुशी हासिल होती है। लिस्साइम फरहतान, साइम बोले तो रोजा रखने वाले और वालियों को फरहतान, दो फरहत हासिल होती है। एक तो खाने की फरहत और एक जानते हो, साहबा ने अर्ज किया क्या, कहा एक उस वक्त अल्लाह मुलाकात फरमाता है। अब आप इतनी उम्र हो गई, कभी सोचे इफ्तारी के वक्त अल्लाह से मुलाकात करें आप? नहीं। मामूली दुनिया में अगर कोई पीर है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके सामने खड़े हो जाए तो आप बताइए कितना स्ट्रिक्ट हो जाते आप, कितना आप बिल्कुल ये हो जाते, बाअदब, सरापा अदब बन जाते। इफ्तारी के वक्त जो है, जरा समझिए इस नुक्ते को, इफ्तारी के वक्त नबी फरमाते हैं लिकाउर रहमान, रहमान की मुलाकात का वक्त है वो। इफ्तारी के वक्त दो खुशियां मिलती, एक इफ्तारी की खुशी और एक लिकाए रहमान की खुशी, यानी अल्लाह से मिलने की खुशी, जिसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मुलाकात फरमाता रोजादारों से। अब आप बताइए, अगर अल्लाह से मुलाकात का मतलब यही तो है ना कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होता है। अब एक दुनिया के आम रिस्पेक्टेड को अपने सामने रखिए, क्या आप बेतवज्जो होंगे उनके सामने? मामूली आपके पास एमएलए खड़ा हो, एमपी खड़ा हो, वजीर आला खड़ा हो, ये दुनियादार, अब दीनी एतबार से पीर खड़ा हो, आलिम खड़े हो, कोई भी खड़े हो, आप वहां पर गफलत करेंगे, बेतवज्जोही करेंगे? नहीं, बेअदब कहलाएंगे आप, गुस्ताख कहलाएंगे। आपको वहां पर फुल तवज्जो रखनी होगी जब तक वो चले न जाए। सोचिए, सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हानहू खालिक है, वो नूर है वो। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह से मुलाकात करते हैं रोजा रखने वाले और वालियां। मां अब आप जरा सोचिए, असर से लेकर मगरिब के दरमियान ये जो आपका वक्त जाय होता, जाय इसलिए बोल रहा हूं कि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, इसलिए जाय बोल रहा हूं, कंपेयर करके जाय बोल रहा हूं। वरना आप कीजिए ना खाने पीने का एहतमाम, खाना आपका वो हलाल है, पाकीज़ा है, आप खाने वाले, आप भी हलाल पाकीज़ा है, मैं कहीं को हराम का फतवा दे। लेकिन जो असल चीज है उस चीज पर तवज्जो ना होना, इसलिए मैं इसे जाय कह रहा हूं। असल चीज क्या थी? अल्लाह से मुलाकात का पैमाना आम वक्तों के हवाले से नहीं फरमाया गया, उस वक्त के हवाले से फरमाया गया। इसीलिए फरमाया गया कि वो वक्त कबूलियत है।
کیونکہ عام وقت میں ممکن ہے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ تو آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کی رحمت آپ سے متوجہ نہ ہو، یہ ممکن ہے آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آپ کی بے توجہی کی وجہ سے. لیکن آپ اگر اس طرف توجہ دیں گے تو سوچئے خود ملاقات کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ. اب تو دور کا کوئی پہلو بھی نہیں ہے، ہاتھ ہلا کر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا اس کا بھی تصور نہیں ہے. خود اللہ اپنی شان کے مطابق ملاقات فرمائے ہوا ہے. اب تو دھیرے سے بھی بولے، کچھ بھی بولے، وہ سننے والا موجود ہے. یہ ہے شیطانی غفلت ہمارے پاس کہ عصر سے لے کے مغرب تک اپنے دسترخوان کے خالی جگہ کو تلاشتے ہیں. ارے وہاں پر کھجورا رکھو، وہاں پر موز رکھو، وہاں پر یہ رکھو، وہاں پر وہ رکھو. ارے یہ نہیں لائے گی، وہ نہیں لائے گی، ارے وہ کہاں ہے جی، یہ کہاں ہے جی. اسی میں ٹائم چلا جاتا، یہاں تک کہ سائرن بجتا، عموماً لقمہ جاتا. اللہ کا خیال کب کرے آپ؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا اتنا خیال فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ کہ خود اپنی ذات کو اپنی شان کے مطابق، اپنے آپ کو اپنی شان کے مطابق تجھ سے ملنے کا ایک پیمانہ دیا کہ میرے روزہ دار کو بھوک کی وجہ سے آواز بھی دینے کی ضرورت نہ پڑے، میں خود ہوں. یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں رمضان سے پہلے کہ رمضان کی تیاری اس اعتبار سے کیجیے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کو بھی بولنا ہے کہ پیسہ اس لیے جمع نہیں کیجیے کہ اچھے اچھے کپڑے دلانے ہیں. جمعہ میں بھی کہا میں نے، اگر سنے ہوں گے آپ، رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے. اور تقوی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل ہوگا، اللہ کے لیے کرنے سے حاصل ہوگا، اللہ کو ماننے اور منانے سے حاصل ہوگا. روزہ کا مقصد ہے تقوی. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بنو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں خوش ہوں، نہیں، تم متقی بنو. یعنی تمہارے ہینڈ اوور کیا گیا ہے کہ اب روزے کو تقوی کے لیے یوز کرتے ہو یا کھانے پینے کے لیے. میں نے تو فرض کر دیا، اب تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم متقی بنتے ہو یا نہیں. جیسے ایک دوپٹے دیے گئے آپ کو اور کہا گیا یہ آپ کے لیے. اب اگر آپ نے اسے پھاڑ دیا تو یہ آپ نے سمجھ جائیے، دینے والے کا دل دکھے گا. اور اگر آپ نے صحیح یوز کیا تو دینے والا خوش ہوگا. سیم اسی طرح سمجھیے روزہ جو آپ کو دیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی میں دیکھنا چاہتا ہوں. واہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر پرہیزگاری، جو 330 دن 35 دن جو تمہارے اندر غفلت کے تھے، کہیں یہ مہینہ بھی تو غفلت میں نہیں گزارے. تو پھر یہ آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا. میں تو خالق ہوں. اے مومنو، رزق تو میں کافروں کو بھی دے رہا ہوں، رزق تو میں اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہوں، رزق تو محنت نہ کرنے والی چوٹیوں کو بھی دے رہا ہوں، جانوروں کو بھی دے رہا ہوں. تو رزق دینے سے یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں توفیق خیر سے بھی نواز دیا. نہیں مومنو، تمہیں توفیق خیر سے نوازنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ چاہتا ہوں، تم سے اٹریکشن چاہتا ہوں. میں مجبور نہیں ہوں کہ تم بھاگتے جاؤ اور میں پیچھے جاؤں. نہیں، میں مالک اور خالق ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں. اور توجہ نہیں دیے تو آئی ڈونٹ کیئر. یہ بات کو آپ کو سمجھنا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ رمضان بڑا عظیم مہینہ، شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے. یہ نبی کے جملے ہیں. اور بڑا عظیم جب اللہ، عظمت والا مہینہ جب اللہ کا نبی کہے، وحی والی زبان کہے، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کی عظمت کا راز کیا ہے. اس کی عظمت کا راز ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مومنہ مسلمہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور جو 335 دن تک اس نے غفلت میں گزاری ہے اس کا کفارہ پیش کرے، اس کا ازالہ کرے، اس کو دور کرے، اس کو ختم کرے۔ یہ جو بار بار ہمیں رمضان مل رہا ہے، اور دعا بھی کرتی ہیں ہم آپ کہ اللہ ہمیں بار بار رمضان عطا کر، وہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ اچھا کھانا ہو یا اچھی شاپنگ کرنا ہو، نہیں، بلکہ اے اللہ غفلت کے جو لمحات گزرے ہیں اس رمضان کی برکت سے وہ غفلت کے لمحات کو میٹ دے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب لا دے، یہ مقصد ہوتا۔ ورنہ کیا رمضان میں کافر نہیں ہوتے نہیں، ہندو غیر مسلم سب تو ہوتے نا، مہینہ تو سب کو ملتا، لیکن اللہ رمضان میں سب کو نہیں بولتا روزہ رکھنے، تم کو بولتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، مخلوق پر روزے فرض نہیں کیے، ایمان والی مخلوق پر روزے فرض کیے ہیں، اور وجہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو۔ اور جو ایمان نہیں لائے ہیں نا، جب تمہارے کو وہ عظمت کا عنوان میدان محشر میں دیکھیں گے اور جنت جاتے ہوئے دیکھیں گے، انعامات پاتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ مجھے موقع دے دے، پھر سے میں دنیا میں جاؤں، تیرے اوپر ایمان لاؤں، رمضان پاؤں، روزہ رکھوں۔ یہ سب حسرت کے جملے بولیں گے، لیکن نہیں، انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب موقع دیا تو کرے نہیں، اب وہ تو موقع کا دن نہیں بلکہ بدلہ کا دن ہے۔ تو حسرت کے جملے غیروں کے منہ سے نکلیں گے اور تمہارے اوپر عظمت کی بوچھار ہوگی، نعمت کی بوچھار ہوگی، یہ مقصد ہے۔ لیکن اگر تم نے مقصد روزہ کو مفقود کر دیا، ختم کر دیا، اس کا احساس نہیں کیا، اس کی شرائط کے ساتھ اس کو نہیں ادا کیا، تو پھر اللہ پاک کے پاس کیا لے کر آپ جاؤ؟ کیا بے وضو نماز پڑھنے سے آپ کی نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، چاہے 60 سال تک کیوں نہ نماز پڑھیں آپ وہ 60 سال تک نماز پیش بھی کریں گی، نہیں اللہ میں 60 سال نماز پڑھی ہوں، اللہ فرمائے گا کون سی نماز؟ بغیر وضو والی؟ ہاں لے جاؤ اس کو، منہ پر مار دیے جائیں۔ معلوم ہوا کسی بھی عمل کو مقبول بنانے کے لیے اس کے کنڈیشنز فالو کیے جانا ضروری ہے۔ تو ایسے روزے کی مقبولیت کا کنڈیشن ہے تقوی۔ روزے کی مقبولیت اسی وقت ہوگی جب آئینہ تقوی میں اس کو آپ بجا لاؤ، مقصد تقوی میں بجا لاؤ، اور ہرگز کھانے کا اہتمام کرنا یا پھر شاپنگ وغیرہ کو سرچ کرتے رہنا کہ کون سے ہیروئن کے نام پر اس سال کپڑے آئے ہیں، کون سے ہیرو کے نام پر اس سال کپڑے آئے ہیں، میری بیٹی اس کے سر کا دکھے گی یا نہیں، بہو اس کے سر کا دکھے گی یا نہیں، اور چنئی شاپنگ مال میں جانا ہے، وہاں لگا سو ہے، یہاں لگا سو ہے، رات بھر بس اسی سب میں آپ گزار دیے، تو آپ کچھ بھی کر لو، آیا گیا 60 سال تک کا وہ جو نماز والا پہلو تھا وہ ویسج کا ویسج رہے گا۔ کوئی بھی آپ کا روزہ رمضان کچھ بھی مقصد والا نہیں ہوا۔ مٹھ زبان میں کہوں یہ ایسا ہے جیسے عام مخلوق کو بھی رمضان ملا، قدر نہیں کیے، آپ کو بھی ملا، قدر نہیں، آپ قدر کرتے تو الحمدللہ آپ کی مومنانہ شان کا بھی ثواب ملتا اور قدر کا بھی ثواب ملتا، اور اللہ پاک خوش ہو کر کہتا واہ ایمان کی دولت سے نوازا، مقصد روزہ کہا، اس نے مقصد روزہ کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اب خاص دروازہ تیار کرو ان کے لیے جنت کا، اور اس دروازے سے ان کو داخل کرو، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان یہ عربی لفظ ہے، ریون بولتے ہیں سیراب ہونے کو، یعنی آپ کو پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، تو پیاس اور بھوک جب مٹ جائے تو اس شخص کو پھر ریان کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو خوب سیراب ہوتا ہو، خوب سیراب۔ سوال یہ ہے کہ اس دروازے سے کیوں داخل کیا گیا؟ اللہ فرمائے گا اے بندے اعتراض مت کر،
میں نے ان کے فریج میں, میں نے ان کے گھروں میں راشن کے انبار رکھے تھے, کھانے پینے رکھے تھے, آزو بازو میں ہوٹل تھے, لیکن اس نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. میری رضا کے لیے, میری بارگاہ میں تقوی حاصل کرنے کے لیے اس نے بھوک کو, پیاس کی شدت کو پیش کیا ہے. اس لیے آج سیراب ہونے والے دروازے سے داخل کروں گا. یعنی خالی دروازے میں داخل ہوئے تو آپ کا پیٹ بھر جاتا, کھانے پینے کی وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ اللہ کا اعزاز ہے. روزہ دار اگر مقصد روزہ کے ساتھ روزہ رکھے تو. اس لیے ماں, آپ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, بھروسہ کر کے آپ جو ہے گھر کا ماحول اچھا کر سکتے. آپ مطلب ڈانٹیے نہیں, بڑے ہیں تو ماشاءاللہ چھوٹوں کو ڈانٹیے, لیکن آپ کے ایکول اگر شوہر ہیں, ابو ہیں یا بھائی ہیں, کوئی بھی ہے, تو آپ کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے 335 دن تک تو کھانے کا اہتمام کرے بھیا. کبھی ولیمہ میں, کبھی نکاح میں, کبھی عقیقہ میں, کبھی 11ویں میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں, اچھا کھانا ہی تو ملا. یہ رمضان کیوں آیا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ڈسکس کریں. یہ رمضان کیوں آیا, روزہ ہم کیوں رکھے, تھوڑی دیر کے لیے تو ہم رمضان اور روزے کے کانسیپٹ کو سمجھیں. اگر آپ سب مل کر کے تھوڑا بھی ڈسکس کریں نا, تو آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا کہ نہیں صحیح بول رہے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے تقوی, کھانا پینا شاپنگ وغیرہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں نے جمعہ میں جملہ کہا کہ کسی بھی صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے شاپنگ کیا ہو رمضان میں. نیا کپڑا صرف یہ نہیں ہے کہ باہر سے آپ خرید لیں اور وہ پہن لیں. نیا کپڑا اسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ صحیح صاف کر لیں یا پریس وغیرہ کر لیں, اس کو بھی پہن کر کے آپ نماز پڑھ لیے تو آپ کی عید ہو گئی. عید کے لیے نیا کپڑا, لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. نیا کپڑا زینت کر لینے کا نام خوبصورتی نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا, ادب والی بننا, یہ ہے اصل خوبصورتی. اللہ راضی ہو جائے, یہ ہے اصل خوبصورتی. تقوی حاصل ہو جائے, یہ ہے اصل خوبصورتی. ورنہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں اور نماز ہی نہیں پڑھیں, آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں, آپ دنیا تو آپ کو کہہ رہی ہے واو کہاں سے لیے, کیسا, واو بہت اچھا. افسوس ہے اس وقت بھی الحمدللہ تو پڑھتے, لیکن للہ میں اللہ ہے. اللہ کہاں گیا آپ کا؟ بہت سارے لوگ تو عید کی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, رات کے میچنگ میں لگا دیتے ہیں. ہاں یہ ہے. آپ ذرا اس کو آج کی اس کلپ کو محسوس کیجئے گا. میں سیکنڈ میں بھی انشاءاللہ اس کے مسائل بتاؤں گا, روزے کے کب ٹوٹتا, کیسا ٹوٹتا. آپ لوگ بھی انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, خاص طور سے روزے اور زکوٰۃ, خیر خیرات, سب یہ جو ریلیٹڈ آف رمضان ہے, یہ اس سے جو ہے ملتا جلتا جو بھی سوال ابھرے آپ ضرور پیش کیجئے گا. الحمدللہ قرآن کی تلاوت خود بھی کیجئے گا کہ ماہ قرآن بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن کا نزول ہوا, اس لیے بھی اسے عظمت ہے. تو قرآن اور رمضان بڑا ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے. آپ قرآن کی بھی تلاوت کیجئے. حالات اگر اچھے ہیں تو, حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ کم سے کم جو مزبانی پڑھ سکتی ہیں وہ تو آپ کیجئے, مگر کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا اس مقصد کے لیے گزرے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے آپ کو رمضان دیا ہے, اور وہ مقصد ہے تقوی, وہ مقصد ہے متقی بننا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو مقصد روزہ نصیب فرمائے اور احساس تقوی کے آئینے میں رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے. اس کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب